حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، گزشتہ تسلسل سے جو خطبات جمعہ کا موضوع ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہے. اب ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے، سنانے، سمجھنے کا جو مقصد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت مومن کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہے، لیکن اس محبت کی چند علامات اور اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں. پہلی چیز کہ انسان کی شکل و صورت جو ہے، اس کی وضاحت، اس کی حیت جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق ہونی چاہیے. اس حوالے سے تین طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے اور ملیں گے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کی بظاہر حالت جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق تو نہیں، لیکن ان کا عقیدہ، ان کی دعوت وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام والی ہے. دوسرا گروہ ہے کہ بظاہر شکل و صورت جو ہے وہ تو سنت کے مطابق ہے، اور زندگی جو ہے وہ اس کے برعکس بالکل الٹ ہے. لوگ ان کی ٹخنوں سے اوپر سلوار اور داڑھی کو دیکھ کر ان پر اعتبار کرتے ہیں، لیکن نقصان، دھوکے، ضرر کے سوا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے
کہ انسان کی بظاہر حالت بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے اور اس کی جو زندگی ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے داڑھیوں کی توفیق دی ہے وہ داڑھیوں کے منافی ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی تو داڑھی رکھی کو خیال کر۔ یہ جملہ جو ہے اپنے گرد و پیش دیکھا ہوگا۔ جو داڑھیاں رکھنے والے ہیں شیطان ان کو ایک جھانسا دیتا ہے۔ وہ جھانسا کیا ہے کہ آپ نے خود تو عزت لوگوں سے لینی ہے لیکن لوگوں کو عزت دینی نہیں ہے کہ یہ آپ حافظ ہیں، آپ قاری ہیں، آپ امام ہیں، آپ خطیب ہیں، تو آپ مخلوق سے، لوگوں سے بالا تر جو ہے وہ پرسنالٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تو تکرار اور غیظ و غضب میں آپ کو اکثر جو ہیں وہ مذہبی چہرے پیش نظر آئیں گے۔ او بھائیو، یہ دعوت ہے، یہ دعوت معاشرے کے اندر تب عزت پائے گی کہ جب آپ کا جو گفتار ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہوگا، وگرنہ یہ بیزاری اور نفرت کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق، میزان میں سب سے وزنی جو چیز ہے نا وہ اچھا اخلاق ہے۔ اچھا، کئی بندے جو ہیں ان کو یہ احساس کمتری ہوتا ہے اور وہ یہ بات کہتے بھی نظر آتے ہیں، مینوں مولوی نہ سمجھی۔ اچھا بھئی، تجھے مولوی نہ سمجھے تو کیا فرعون سمجھ لے؟ یعنی وہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ میں نے جو داڑھی رکھی ہوئی ہے مجھے کوئی نیکوکار نہ سمجھ لینا، میں تو بڑا ظالم، فاسق، بدکار، کھا جانے والا، مار دینے والا، اڑا کے رکھ دینے والا بندہ ہوں۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ یہ جو جملہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا جملہ ہے، ناپسندیدہ جملہ ہے۔ حضرات، بظاہر جو حالت ہے سنت کے مطابق، لیکن اس سے اہم جو چیز ہے وہ انسان کے معاملات ہے، اس کا کردار ہے۔ آپ کے اندر زنا، بدکاری اور فواحش کا فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی جو خلوت ہے وہ پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اس کائنات کے اندر سب سے جو قیمتی شخصیت ہے وہ انسان ہے، جس کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، اور انسان کے وجود کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دماغ ہے۔ کائنات کے اندر آپ کو جتنی بھی جدت اور آسائشیں اور آسانیاں نظر آ رہی ہیں یہ اس انسانی دماغ کی دریافت ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ اتنی قیمتی چیز کے اندر لوگوں کی جو سوچ ہے وہ فواحش، زنا، بدکاری، حسن، دھوکہ، ملاوٹ، کس طرح اس سے بدلہ لینا ہے، ساری زندگی جو ہے وہ ان کی اسی کام کے اندر گزر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے میں چاہ کر بھی کوئی اچھا کام نہیں کر پاتے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے، اور پرہیزگاری جو ہے وہ کردار سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کے اندر جنسی ہوس بھی نہیں ہونی چاہیے اور مالی ہوس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات دیکھیں، دنیا لوگ کماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ آپ کاروبار کو چھوڑ کر، انسانوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں نکل جائیں، اسلام کے اندر اس کا تصور نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
تقابلہ کرتے ہوئے یعنی کمپیریزن کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک بندہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا. میل جول کیوں نہیں رکھتا؟ کہ وہ ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کر پاتا. اور ایک بندہ ہے جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، درگزر کرتا ہے، ان کی دی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میل جول رکھ کر صبر کرنے والا آدمی جو ہے اللہ کے ہاں بہتر ہے. اس کے اندر انسان کے تمام رشتے شامل ہیں. بیوی سے ملی ہوئی تکلیف، خامد سے ملی ہوئی تکلیف، والدین سے ملی ہوئی تکلیف، اولاد سے ملی ہوئی تکلیف، دوستوں سے، احباب سے، معاشرے سے، ہمسایوں سے ملی ہوئی جو تکلیف ہے، اور پھر اس پر صبر کرنے والا اور درگزر کرنے والا جو ہے وہ الگ تھلگ جو صوفی منش بندہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا بندہ جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے پھر تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے وہ بہتر ہے. حضرات، اب کردار جو ہے اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. غور کیجئے گا، چند افراد بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے. لاؤڈ اسپیکر کا دور نہیں تھا. میں 1300 سال 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ریڈیو کا، ٹیلی ویژن کا، اخبارات اور جرائد کا دور نہیں تھا. ان کے پاس کردار تھا، اور کردار کی خوشبو اور عمل اور پیغام جو ہے وہ اتنا تگڑا اور مضبوط ہے کہ مشرق کے کناروں تک اور مغرب کے کناروں تک آج محمد رسول اللہ پڑھنے والے موجود ہیں. آج مسلمانوں کی اکثریت ہے. تھوڑے آئے، ہم اکثریت ہو گئے. آج اکثریت ہے، ہمارے اندر جو رہنے والی اقلیتیں ہیں ہم ان کو مسلمان نہیں کر سکے. اس وجہ سے نہیں کر سکے کہ ہمارے پاس اسلام کا گفتار تو ہے لیکن اسلام کا کردار نہیں ہے. مہاجرین انصار کے قصے مزے لے لے کر ہم بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن ان کا کردار پیش کرنے میں ہم مذہبی لوگ جو ہیں وہ بہت پیچھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اب آئیے، میں عبادات میں، معاملات میں مثالیں دینا چاہتا ہوں مزید، اور میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح محبت مصطفیٰ اتحاد کا باعث ہے، شیطان نے ایسی عیاری اور چالیں تیار کی ہیں کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے نام پر امت کو پھاڑا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ان پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ٹائٹل اختیار کیا جاتا ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے. کیسی عجیب بات ہے. حضرات سنتے جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے. میں یہاں پر دو مثالیں دیتا ہوں عبادات کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور آپ کو سلام کرتا ہے. حضرات اس حدیث کے اندر بڑے ایمانی سبق ہے. لوگ آج ڈٹھائی سے بے عملی کرتے ہیں. نماز پڑھنے کی دعوت دیں تو وہ کہتے ہیں نماز دل کی پڑھی ہے، ہمیں ہماری نسبت بچائے گی، اور آخرت کی فکر میں عمل کرنے کی بجائے
وہ نسبتیں اپنے ناموں کے ساتھ جوڑتے نظر آتے ہیں، کوئی قادری ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی سہروردی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ شخصی طور پر ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن بات عقیدے کی ہے۔ اب یہ جو بندہ مسجد نبوی کے اندر آیا ہے، اس کی نسبت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، آپ کی نسبت سے یہ صحابی ہے۔ آپ کے حلقہ یارہ اور حلقہ تعلیم میں شامل ہونے کی وجہ سے یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چل جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری نسبت ہی کافی ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کے اندر سب سے تگڑی جو نسبت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے، نسبت ہی کافی ہے۔ وہ گیا، اس نے جا کر نماز پڑھی، پھر آیا، پھر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ فرمائے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھ۔ اس نے پھر نماز پڑھی، پھر تیسری مرتبہ آیا، پھر اس نے اللہ کے نبی کو سلام کیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا چل واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ جیسی مجھے آتی تھی میں نے ویسی پڑھی ہے، آپ مجھے سکھا دیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نماز سکھائی ہے۔ حضرات، اس حدیث میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ نسبت صرف کام نہیں آئے، عمل انسان کو کرنا پڑے گا، اور عمل بھی انسان نے کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کے مطابق کرنا۔ اچھا حضرات، یہ موسم بہار ہے نیک لوگوں کے لیے، جو دوست اپنے بچوں کو نمازوں کا پابند بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑا خوشگوار سازگار جو ہے وہ سردی کا موسم ہے۔ دن ٹھنڈے ہیں، آپ روزے رکھیں، راتیں لمبی ہیں، آپ قیام کریں، فجر کے وقت اپنے بچوں کو لے کر فجر کی جماعت کا پابند بنائیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب ترین عمل ہے، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فرقوں، تنظیموں اور پارٹیوں نے اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اس سے مراد سب سے پہلی جو مراد ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، کہ جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے تو آپ پر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کسی بھی انسان کی خوش نصیبی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ کا ہاتھ ہو۔ یہ محاورہ اور جملہ جو ہے ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے، میرے پیچھے فلانے دا ہاتھ تھے، پاجی میرے تے ہاتھ رکھے آنے، یہ ہم جملہ بولتے ہیں کہ میں ماڑا بندہ ہاں، میرے تے ہاتھ رکھے آنے۔ اور میرے بھائیوں کہ جس پر اللہ کا ہاتھ ہے اس کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث اور اہل سنت کہلوانے والے ہیں نا، ہمارے اندر جماعت سے پیچھے رہنے کی کوتاہی جو ہے نا وہ پیدائشی طور پر پائی جاتی ہے۔ میں فوراً پہچان جاتا ہوں، آواز سن کر ہی پہچان جاتا ہوں کہ بھائی اس بندے کا فرقہ کیا ہے۔ مسجد کے اندر اونچی اونچی باتیں کرنا، نہ پہلے نفل پڑھنا نہ بعد والے پڑھنا، جماعت کی پرواہ نہ کرنا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ یہ کن لوگوں کا وتیرہ اور کن لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ آپ کبھی بھی ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پسندیدہ نہیں بن سکتے۔ محبت مصطفیٰ کے کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے آپ کو پورا کرنا پڑیں گے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی
جمعے کا روزہ نہ رکھے. جمعے کا روزہ، یہ جمعے کا روزہ جو ہے اس کو عید بھی قرار دیا گیا ہے. اس میں جمعے کے اہتمام میں لوگ چھٹی بھی کرتے ہیں، کھانے بھی پکتے ہیں، لباس بھی سونا اور عمدہ اور اچھا پہنتے ہیں، غسل اور طہارت بھی کرتے ہیں. اس کا اہتمام ہے تمام مسلمانوں کے اندر، بلکہ مسلمانوں کی دیکھا دیکھی کئی اقوام کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ اہتمام موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا جو روزہ ہے وہ نہیں رکھنا. ہاں، ایک دن پہلے رکھ لے اور ایک دن بعد. یعنی جمعے کا اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو یہاں تو آپ نے جمعرات کا روزہ رکھا ہو تو آپ جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر جمعے کا روزہ آپ نے رکھنا ہے تو ساتھ آپ کو ہفتے کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں آئے. یہ گھر کس کا ہے؟ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا ہے کہ یہ کچھ کھا اور پی نہیں رہی، مجھے اس نے پیش کر دیا ہے لیکن نہ خود اس نے چکھا ہے، نہ کھایا ہے، نہ پیا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک خوبصورت حصہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کھانے میں سے کچھ اپنی ازواج کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. آپ کے چھوڑے ہوئے سے تبرک لینا یہ نبی علیہ السلام کی ازواج کا طریقہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے. دن جمعے کا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے، تو نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزہ ہے. فرمایا کل روزہ رکھا تھا؟ نہیں میں نے تو نہیں رکھا. فرمایا کل رکھنے کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگی نہیں یا رسول اللہ کل رکھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے. فرمایا آج کا جو روزہ ہے یہ افطار کر دے. میں نے جمعے کا جو روزہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، نبی علیہ السلام شریعت کا کوئی کام، کوئی عمل، کوئی قول کس کی حکم مرضی سے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. فرمایا میں نے جمعے کے روزے سے منع کیا ہے. حضرات، اسی مناسبت سے میں دو باتیں آپ کی خدمت میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں جو معاملاتی زندگی کے حوالے سے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس طرح نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں حریص رہتے تھے. دین اسلام کے اندر سب سے جو بڑا عمل ہے وہ اسلام قبول کرنا ہے. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اب اسلام قبول کرنے کے بعد جو بڑا عمل ہے وہ ہجرت کا عمل ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ. اللہ کے لیے ہجرت کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے انسان کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب جو ہجرت مدینہ ہے قیامت کی صبح تک ہجرت مدینہ جیسا عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عمل نبی علیہ السلام نے کیا ہے اور آپ کی معیت میں صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے. اور یہ اتنا بڑا عمل ہے، قرآن مجید نے مہاجرین کو ہجرت کے عمل کی وجہ سے اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے سچے کھرے مومنین کا لقب اور وصف عطا کیا. حضرات، جب مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو طلب کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے کہا آپ کی پوری جماعت کی ہجرت قبول ہے لیکن اس بندے کی ہجرت جو ہے قبول نہیں. اب لوگ حیران رہ گئے. ذرا غور کیجئے، لمحہ بلمحہ اور پہلو بپہلو ہجرت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، آپ کی معیت میں ہو رہی ہے.
ہجرت کرنے والا صحابی مسلمان مومن ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، جن کو اللہ تعالیٰ نے پکے سچے مومن قرار دیا ہے۔ لیکن نیک عمل بھی نیک ہے، عمل اللہ کے نبی کی موجودگی میں ہو رہا ہے، عمل کرنے والے بھی نیک ہے، عمل بھی نیک ہے، اور سید الصلحاء جو نبی علیہ السلام نیکوکاروں کے سردار ہیں ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے، لیکن قبول کیوں نہیں ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اس نے ہجرت کرتے ہوئے یہ نیت کی فلاں عورت سے میری محبت ہے تو چلو اس کے ساتھ جا کر میں شادی کر لوں گا۔ حضرات، اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم صحابی کو، پکے مومن کو، اس ثواب سے محروم کر دیا، اور جو مہاجرین کے فضائل حاصل کرنے والی جماعت ہے اس سے باہر نکال دیا۔ حضرات، میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی جڑا جتھے لگا ٹھیک ہے، دنیا کا مال چوری ہو، یہ چوری تو بڑی مثال ہے نا۔ آپ کبھی آزما کر دیکھ لیں، اپنے موٹر سائیکل کے اشارے کو چلا دیں، یا اپنے موٹر سائیکل کا جو سٹینڈ ہے اس کو نیچے رکھ کے گاڑی موٹر سائیکل چلائیں، آپ کو 20 لوگ آوازیں دیں گے، بھائی سٹینڈ اتے کر لیں، اشارہ بند کر لیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ لیکن دین کے اندر ہم کتنے بے پرواہ ہیں، دنیا میں اور دین میں۔ دین میں کتنے بے پرواہ ہیں، ہم کہتے ہیں جیڑا جتھے لگ گیا ٹھیک لگ گیا بھائی، سانو کی۔ روئے زمین کا سب سے بدترین کفر یہ جملہ ہے۔ اگر اس بات کی کوئی حقیقت ہوتی تو انبیاء علیہ السلام کیوں قتل ہوتے؟ انبیاء کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کا جرم کہ وہ نیکی کی دعوت کر دیتے تھے، لوگوں کو اچھائی بتاتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ حضرات، نبی علیہ السلام جہاد کر رہے ہیں، یعنی دشمن کے ساتھ صف آرا ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، ادھر سے تیر جا رہے ہیں، ادھر سے تیر آ رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، بھالے پھینکے جا رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، بڑی گھمسان کی لڑائی ہے۔ ان حالات کے اندر، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، ان حالات کے اندر ایک جری بہادر نڈر سپاہی، نبی علیہ السلام کا فوجی، وہ دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کو مار، اس کو کاٹ۔ صحابہ کرام دیکھ دیکھ کے خوش اور راضی، کیا بات ہے جی، اب اسلام کا عظیم عمل جہاد کا ہے، ہو رہے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، داد دینے والے صحابہ کرام ہیں۔ اب صحابہ کرام نے کہا جنتی۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ تو چھوٹے چھوٹے اعمال پر جنت کی بشارت دیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر۔ تو صحابہ کرام نے کہا جنتی، فرمایا اللہ کو ہی پتہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے یہ جملے سن کرنا کہ شاباش نہیں ملی رسول اللہ سے، ان کو کھٹک محسوس ہوئی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اس پر لگا دی، دیکھی تو صحیح، کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کو ہی پتہ ہے؟ کیا دیکھا کہ اس کو اتنے زخم لگ گئے، زخموں کی وجہ سے تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا، اور اپنا نیزہ اپنے دل پر چبو کر اس نے خودکشی کر لی۔ میرے بھائیوں دوستو، صحابی ہے، اس کا جوان بیٹا ہے، کنکریاں پکڑ رہا ہے، کبھی ایسے پھینکتا ہے، کبھی ایسے پھینکتا ہے، کبھی ایسے پھینکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام دین ہے، دنیا کے کسی دین کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بے مقصد کنکر پھینکنے سے منع کیا ہے۔ یہ بے مقصد بچوں کی عادت ہوتی ہے، کئی بڑے بھی ایسے کرتے ہیں، بے مقصد اینٹ وٹا روڑا پھڑیا تو انہوں فضا دے وچ اچھال دیتا ہے، پرندے کو لگ جاتا ہے، راہگیر کو لگ جاتا ہے، کسی کے گھر میں جا کر گر جائے گا۔ جب اس نے پھر کنکر پھینکا تو انہوں نے اسے بڑے کھڑکدار لفظوں کے ساتھ ڈانٹا کہ تیری جرت کیسے ہوئی ہے؟ میں نے تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی ہے اور تو نے پھر کنکر اٹھا کر پھینک دیا ہے، چل سنت کی مخالفت کی وجہ سے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ اسے معافی مانگنی پڑی، منانا پڑا کہ نہیں جی آئندہ سے ایسی کوئی حرکت نہیں ہے۔ حضرات آئیے، آج امت کے اندر دین سب کا اسلام ہے، پھر کیا ہے؟ پھر اہل سنت اور اہل تشیع کی تقسیم ہے، پھر اہل سنت کے اندر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی تقسیم ہے، پھر ان گروہوں کے اندر مسلک کی تقسیم ہے، پھر مسلک کے اندر نسبتوں کی تقسیم ہے۔ یہ تقسیم در تقسیم کا عمل جو ہے، کس نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اور آپ کو ایک بڑی افسوسناک بات سناتا ہوں، یہ جو خلافت عثمانیہ ہے، آج کل ترکی ڈرامے جو ہیں وہ لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ ترکوں کے دور میں ارض حجاز پر ان کی حکومت تھی، اور شریف مکہ یعنی مکہ کا جو گورنر تھا وہ ان کے زیر اثر ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیت اللہ کے اندر 4 مصلے تھے، شافیوں کا الگ، مالکیوں کا الگ، حنبلیوں کا الگ، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ایک دوسرے کی ضد میں بیٹھے رہتے تھے، ٹکراؤ کرتے تھے، ایک دوسرے کی نمازوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے ضد میں۔ یہ امت جو ہے ایویں ہی ذلت کے کار میں نہیں گر گئی، صدیوں تک ہم نے کھلواڑ کیا دین کے ساتھ، سنت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، تب جا کر ہم یہاں پر پہنچے ہیں کہ ہم سے اٹھا ہی نہیں جا رہا، ہلا ہی نہیں جا رہا۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ حالات تھے وہاں پر۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے نام پر ایک فرقہ بنا ہے حنفی۔ امام جعفر رحمہ اللہ، ان کے نام پر فقہ بنا ہے، فرقہ بن گیا ہے جعفری، فقہ جعفری ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، آپ انڈونیشیا، ملائیشیا میں چلے جائیں سب شافعی۔ اور یہ سن کر بھی آپ حیران ہوں گے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، بڑی خون ریز لڑائیاں ہوئی ہیں، فتوے دیا ہے شافعی قتل کر دو، اتنا بھی گناہ نہیں ہے کہ جتنا آپ مچھر یا مکھی کو مارتے ہیں، اتنا بھی گناہ فرقہ واریت کے اندر۔ اور پھر بر صغیر پاک و ہند کے اندر آپ نے فرقہ واریت کی بدترین مثالیں دیکھنی ہوں تو آپ یہاں پاکستان کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ فرقہ واریت کی آڑ میں مسجدوں کو جلایا گیا، لوگوں کو زندہ جلایا گیا، قتل کیا گیا، بچوں کو کچلا گیا فرقہ واریت کی آڑ میں۔ اور مدرسے بنے ہیں جن کا مقصد ہی کیا ہے؟ شیعہ کافر، وہابی کافر، دیوبندی کافر، فلاں مشرک کافر، 8 سال پڑھاتے ہی یہ ہیں کہ کافر کیویں بنانا ہے۔ گلا تو گھوڑ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، بتا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ وہ 8 سال پڑھاتے ہی یہ ہیں اور کافر بنانے کا مفتی اور ماسٹر بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا میں مسلمان کرنے آئے تھے، یہ کافر بنا رہے ہیں، اور پھر خوش ہوتے ہیں، نادم نہیں ہوتے۔ اور پھر جاہل جو ہے اٹھتے ہیں خطبہ سن کر، وہ جا کر چھرا لیا، عاشق رسول بن گئے، چکوال بینک مینیجر کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے چوکیدار نے، اور مذہب کی بنیاد پر اس کو رنگ دے دیا،
یہ جی گستاخیاں کرتا تھا، کہتا تھا نماز پڑھ کے چھیتی آیا کر، سنتا نہ پڑیا کر۔ عجیب معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، آپ سنیں ان ائمہ کے اقوال سونے کے پانی کے لکھنے کے مترادف۔ سونے کے پانی سے لکھے جائیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا نہ ہو۔ امام جعفر الصادق وہ اپنے وقت کے امام اور دین کے داعی اور مبلغ تھے، وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے تھے۔ اور میں نے کئی مرتبہ اہل تشیع سے بھی سوال کیا ہے کہ یہ جو تم گھوڑا نکالتے ہو، یہ جو تم نے امام بارگاہ بنائی ہے، یہ جو تم علی مدد کہتے ہو، یہ جو تم اپنے جسم کو نوچتے اور کاٹتے اور چھریاں چلاتے اور کولے پہ چلتے ہو، بتاؤ امام جعفر رحمہ اللہ نے کدھر کیا ہے؟ بتاؤ۔ یہ جو تم صحابہ اور حضرت معاویہ پر زبان درازی کرتے ہو، اہل بیت میں سے کسی ایک امام نے کبھی ساری زندگی ایسے نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، سنیں اللہ اکبر، اس نے کہا امام صاحب اگر کوئی بندہ راہ گزر مسافر کسی کھیت میں باغ میں سے کوئی پھل اٹھا کر نکال کر چرا کر کھا لے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ اگر وہ نصاب پر پہنچ جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پھل بڑے بڑے قیمتی بھی ہوتے ہیں۔ پاس ہی ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھوکا پیاسا کسی کے کھیت باغ میں سے پھل اتار کر کھا لیتا ہے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر رحمت فرمائے، انہوں نے کہا لا تقطع، لا تقطع، لا تقطع، 3 مرتبہ کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی بات آ گئی ہے، میرے فتوے کو چھوڑ دو۔ امام مالک رحمہ اللہ حاکم وقت نے کہا آپ کی کتاب موطا کو ملک کا دستور بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کے اندر میرے اقوال شامل ہے، دنیا کے اندر ہر ایک کی بات رد ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو قبر والے محمد رسول اللہ نا، صرف ان کی بات رد نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ جلال کے اندر آ گئے، کہتے ہیں بتا مسجد کے اندر آیا ہے یا کسی کنیسہ گرجا گھر کے اندر آیا ہے؟ اس نے کہا جی مسجد کے اندر۔ مسلمان کے پاس آیا ہے یا کسی یہودی کے پاس؟ بولتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی مسلمان کے پاس۔ اس نے کہا پھر تیرا ایمان تجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کر تم مجھ سے پوچھے جی آپ کی کیا رائے ہے؟ اور بتا نبی علیہ السلام کے فرمان کے ہوتے ہوئے اگر میں اپنی رائے کی بات کروں، زمین کیا مجھے پناہ دے گی؟ ایک بندے نے امام شافعی رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھا، حرم کی جو زمین ہے مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر ہوٹل ہیں، دکانیں ہیں، مکانات ہیں، اس کی جو خرید و فروخت ہے یہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمانے لگے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو آپ کے جو آبائی گھر تھے وہ عقیل بن ابی طالب نے بیچ دیے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ عقیل نے تو ہمارے ٹھہرنے کے لیے کوئی گھر چھوڑا ہی نہیں ہے، سارے ہی بیچ دیتے سو۔ تو اگر بیچنا ممنوع ہوتا تو اللہ کے نبی اسی وقت اس کو باطل قرار دیتے کہ یہ تو بیچنا جائز ہی نہیں تھا، آپ نے اس خرید و فروخت کو باقی رکھا ہے۔ اچھا، پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حدثنی فلاں حدثنی فلاں عن اکرمہ عن طاؤس قال لا یجوز، مجھے فلاں نے بیان کیا، انہوں نے امام اکرمہ سے بیان کیا، امام طاؤس کہتے ہیں جائز نہیں۔ فرماتے ہیں تیرا علاج ہے تجھے جوتے مارے جائیں، تجھے کوڑے مارے جائیں،
تب تک تجھے قید کے اندر رکھا جائے تب جب تک تیرا دماغ درست نہ ہو جائے کہ رسول اللہ کا جب فرمان آ جائے تو فلاں 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 نہیں چلتا ہوں۔ آج میں سیرت النبی یہ ساری اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو محنت ہے ہماری اسی پر ختم کر رہا ہوں کہ امت کا اتحاد اور اتفاق اسی چیز پر ہے کہ جس چیز پر ائمہ اربعہ تھے، قال اللہ قال رسول، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو اس کے رسول نے کہا ہے۔ آج اہل تشیع جو شیعہ حضرات ہیں ان کی کامیابی امام جعفر الصادق اور اہل بیت کے جو حقیقی اقوال ہیں اعمال ہیں ان پر ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر بناوٹی چیزوں پر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ ہمارا جو کہنا ہے اس کی والدہ بڑی بیمار ہے،